بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ماہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت بیان کریں گے۔ محترم ناظرین، شعبان ایک مہینے کا نام ہے۔ اسے شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں عرب پانی تلاش کرنے نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جنگوں میں نکلتے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ اب وہ روزے نہیں چھوڑیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہ رکھتے تو ہم یہ کہتے کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل مہینہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے انہیں شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں تقریباً سارا مہینہ ہی روزے رکھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت سے میں نے انہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے علاوہ کسی بھی مکمل مہینے کے روزے رکھنا مکروہ سمجھتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزے باقی سب مہینوں سے زیادہ ہوتے تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر ایام روزے رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے مابین ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں اٹھائی جائیں۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔